رحیم آج ہمارا جو ٹاپک ہے نیوٹریشن اینڈ ویٹ مینجمنٹ، نیوٹریشن کا چیپٹر 4، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم یہ پڑھیں گے۔ اس میں جو سب سے پہلے چیزیں ہیں، ہم اس کے بارے میں سب سے پہلے بیسک نیوٹریشن کے بارے میں پڑھیں گے۔ بیسک نیوٹریشن کیا ہے؟ یہ نام سے پتہ چلتا ہے کہ بیلنس ڈائٹ، مطلب ہماری خوراک میں وہ ساری چیزیں شامل ہونی چاہیے جو کہ ہماری باڈی کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بس یہی یاد رکھو، ایم سی کیوز کے حوالے سے اگر آپ مطلب یاد کرنا چاہتے ہو تو بیلنس ڈائٹ یاد رکھو کہ بیلنس ڈائٹ کیا ہوتا ہے، جس میں ساری چیزیں ایسی تعداد میں اویلیبل ہو جو کہ ہماری باڈی کو ضرورت ہو۔ یہ نیچے دی گئی ہے، سیریلز، ویجیٹیبلز، پلسز، لیگیوم وغیرہ، یہ آپ کو کتنا چاہیے، نیچے پرسنٹیج دی گئی ہے، تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیلوریز اینڈ میٹابولزم، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، مطلب ہم کیا کھاتے ہیں، باڈی میں کتنا وہ یوٹیلائز ہوتی ہے، پھر وہ ہمیں انرجی وغیرہ کیسے دیتے ہیں، اس میں کچھ ایسا پوائنٹ ہے نہیں۔ پھر یہ جو نیکسٹ ٹیبل ہے کہ ہم جو چیزیں کھاتے ہیں، فار ایگزامپل ہم ٹی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، تو اس میں سے اگر ہم 1 کپ چائے پیتے ہیں تو ہمیں 45 کیلوری انرجی دیتا ہے۔ اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں یہ آپ دیکھ لیں، کتنے کوانٹٹی میں آپ پیتے ہیں تو وہ آپ کو کتنا انرجی دیتا ہے، یہ آپ یاد کر لیجئے گا، یہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح جب آپ یہ مختلف کام کرتے ہیں تو آپ کی کتنی انرجی خرچ ہوتی ہے، جیسے کہ اگر آپ واک کرتے ہیں تو ہم واک کرتے ہیں تو ہماری 250 کیلوری انرجی پر آور کے حساب سے خرچ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں تو سامنے اس کے انرجی دی ہوئی ہے کہ کتنی انرجی خرچ ہوتی ہے 1 گھنٹے میں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے رائٹ باڈی ویٹ ہے، اس میں کچھ چیزیں آتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اوور ویٹ۔ اوور ویٹ کیا ہوتا ہے؟ جب باڈی کا ویٹ ہائٹ کے حساب سے زیادہ ہو جائے، مطلب ہائٹ اور ویٹ کا جو ریشو ہے، اگر وہ ویٹ اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اوور ویٹ، مطلب ویٹ زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے باڈی ماس انڈیکس۔ باڈی ماس انڈیکس کیا ہے؟ یہ ایک فارمولہ ہے جس کو ہم ویٹ اور ہائٹ کا ریلیشن شپ جس میں ہم رکھتے ہیں، مطلب اس کے کچھ ویلیوز ہوتے ہیں، اگر اس سے کم یا زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر آپ اوور ویٹ ہو جاتے ہیں یا پھر انڈر ویٹ ہو جاتے ہیں، وہ ابھی آگے آئے گا۔ اچھا، اس میں اوبیسٹی آتی ہے۔ اوبیسٹی کیا ہوتا ہے؟ جب باڈی میں فیٹس جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم موٹاپا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عام لفظوں میں ہم اوبیسٹی مطلب موٹاپا، اس کا جو مائلڈ ہوتا ہے، مطلب نارمل جو اوبیسٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ 20 to 40% ہوگا، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر آپ کا جو ویٹ ہے اس سے 20 یا 40% تھوڑا سا زیادہ ہے تو وہ ہم اس کو مائلڈ اوبیسٹی کہتے ہیں، مطلب اوبیسٹی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے۔ پھر ہے موڈریٹ۔ موڈریٹ میں کیا ہوتا ہے؟ جو تھوڑا سا اوپر چلا جاتا ہے، 41 to 99% چلا جاتا ہے۔ اور سیویئر کیا ہوتا ہے؟ جو بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، جو 100% سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اوبیسٹی کے 3 ٹائپس ہے، مطلب ایک نارمل ہے، ایک تھوڑا سا نارمل کے اوپر ہے، اور پھر ایک بہت زیادہ خطرناک ہے۔ پھر بی ایم آئی ہے۔ بی ایم آئی کا مطلب ہے باڈی ماس انڈیکس، ٹھیک ہے۔ اچھا، باڈی ماس انڈیکس کیا ہوتا ہے؟ اس کے کچھ ویلیوز ہوتے ہیں۔ بی ایم آئی کا مطلب ہوتا ہے باڈی ماس انڈیکس۔ یہ جو ٹیبل ہے یہ یاد رکھنا ہے، 18.5 سے اگر آپ کی ویٹ کم ہے، باڈی ماس انڈیکس، تو آپ انڈر ویٹ ہوں گے، مطلب اگر بیلو 18.5 ہے تو اس کو انڈر ویٹ کہتے ہیں۔ 18.5 سے 24.9 تک ہے تو یہ صحیح ہوگا، یہ ہیلدی ویٹ ہوگا۔ پھر 25 سے لے کر 29 تک ہو تو یہ اوور ویٹ ہوگا، مطلب ویٹ زیادہ ہو جائے گا۔ اگر 30 سے ہائی ہے تو پھر یہ اس کو ہم اوبیس کہتے ہیں، اوبیسٹی کہتے ہیں۔ پھر اوبیسٹی کے بھی کچھ ٹائپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوبیسٹی میں کلاسز ہوتے ہیں۔ کلاس 1 وہ ہوتا ہے جو 30 سے 34.9 تک ہوتا ہے، کلاس 2 35 سے 39 تک ہوتا ہے، اور کلاس 3 وہ ہوتا ہے جو 40 کو کراس کر جاتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کلاس 3۔ تو اوبیسٹی کے جو 3 کلاسز ہیں یہ بھی یاد رکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ اوبیسٹی کا تو میں نے بتا دیا، موٹاپا کہتے ہیں۔ اوبیسٹی کے 2 ٹائپس ہیں، ایک ہے ایپل شیپ، ایک ہے پیئر شیپ۔ ایپل جو ہے یہ زیادہ تر میل میں ہوتا ہے اور پیئر شیپ فیمیل میں ہوتا ہے۔
اور جو ایپل شیپ ہے یہ پیئر شیپ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. مطلب اگر میل کا جو موٹاپا ہوتا ہے وہ فیمیل کے موٹاپے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اگر فیمیل میں ایپل شیپ آتا ہے تو وہ بھی خطرناک ہوتا ہے. اگر پیئر شیپ آتا ہے تو ایپل شیپ کے مقابلے میں وہ تھوڑا سا کم خطرناک ہوتا ہے. رسک فیکٹرز آف اوبیسٹی، مطلب آپ کو اوبیسٹی کس وجہ سے ہو سکتی ہے. یہ ہائر مائنارٹیز، مطلب گھر میں اکثر جو کم لوگ ہوتے ہیں، جو مائنارٹیز ہوتی ہے، فار ایگزامپل وومن وغیرہ ہوتی ہے. اچھا، یہ مائنارٹیز مطلب وومنز میں وغیرہ میں زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایڈورٹائزنگ، اکثر فوڈ کے جو اشتہارات وغیرہ آتے ہیں ان کی وجہ سے بھی اوبیسٹی ہو جاتی ہے. جو لوگ ان کو کھاتے ہیں، مطلب زیادہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. فاسٹ فوڈ اگر ہم کھاتے ہیں، یا بوٹل فیڈنگ انفینٹس جو ہوتے ہیں، جو بچے دودھ پیتے ہیں بوتل سے، ٹھیک ہے. سینڈیٹری لائف سٹائل، مطلب لائف سٹائل ایسی ہے کہ بس بیٹھنا ہے زیادہ تر اور کچھ زیادہ کام نہیں ہے اس میں. آٹومیٹڈ ایکوپمنٹ، آج کل جو ہے مطلب مختلف مشینیں استعمال کرتے ہیں لوگ جو کہ وہ خود کام کرتے ہیں. کمپیوٹر، ٹی وی وغیرہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اوبیسٹی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. پھر اگر آپ کو اوبیسٹی ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کو، اس کی وجہ سے آپ کو کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہے. اس میں سب سے پہلے ہائپر ٹینشن، ہم کہتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کو. اس کے علاوہ ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیز، اسٹروک وغیرہ، یہ ساری جو ڈیزیز ہے. آسٹیو آرتھرائٹس، جو بونز کی ڈیزیز ہوتی ہے جوائنٹس کی، ٹھیک ہے. سلیپ ایپنیا، مطلب اکثر نیند میں سانس کی بیماری ہو جاتی ہے، سانس پھول جاتا ہے، ٹھیک ہے. سانس صحیح سے نہیں لیتا بندہ. کینسرز ہو سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اوبیسٹی کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ پریگنینسی میں مسئلے ہو سکتے ہیں. کولیسٹرول لیول بڑھ سکتا ہے. مینسٹرل ارریگولرٹیز فیمیل میں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں. ہیئر بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے باڈی پہ، یہ ہیرسوٹزم جو لکھا ہوا ہے. اسٹریس انکانٹیننس، یورین لیکیج وغیرہ، یہ چیزیں ہوتی ہے. یورین لیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. سائیکولوجیکل ڈس آرڈر، ڈپریشن وغیرہ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں واٹ کازز اوبیسٹی، یہ اہم ہے، یہ چیز بہت اہم امپورٹنٹ ہے. انرجی ان اور انرجی آؤٹ، مطلب ہمیں اوبیسٹی کیوں ہوتی ہے. انرجی ان کا مطلب ہوتا ہے جتنا ہم کھانا کھاتے ہیں. انرجی آؤٹ، ہم جتنا کام کرتے ہیں اس انرجی کے بدلے میں. اگر ہم کام کرتے ہیں انرجی ان کے مقابلے میں سیم، مطلب جتنا ہم کھانا کھاتے ہیں اتنا ہم خرچ بھی کرتے ہیں اتنا، تو ہم مطلب فٹ رہیں گے، ہماری انرجی صحیح سے استعمال ہوگی، ہم اوبیسٹی کی طرف نہیں جائیں گے. اگر ہم انرجی ان زیادہ کرتے ہیں اور انرجی آؤٹ ہم استعمال کم کرتے ہیں تو پھر ہمیں اوبیسٹی ہو جائے گی. مطلب انرجی ان زیادہ ہے، انرجی آؤٹ زیادہ ہے، تو پھر اوبیسٹی ہوگی. اگر انرجی ان کم ہے اور انرجی آؤٹ زیادہ ہے، مطلب ہم کھاتے کم ہیں اور استعمال زیادہ کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا، پھر ہماری باڈی انڈر ویٹ ہو جائے گی، ویٹ ڈیکریز ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا، ویٹ سرکمپیرنس ہے. ویسٹ سرکمپیرنس، اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندے کا بی ایم آئی معلوم کرنے کے لیے ہم اس کا کمر جو ہے وہ ناپتے ہیں. تو بی ایم آئی ہر جگہ پہ ایکوریٹ نہیں ہوتی، اس لیے ویسٹ سرکمپیرنس جو ہے یہ ایک دوسرا یونٹ ہے باڈی کا، باڈی ماس انڈیکس معلوم کرنے کے لیے. مطلب بی ایم آئی جو ہے وہ بالکل ہر جگہ پہ کریکٹ نہیں ہوتی، اس لیے ویسٹ سرکمپیرنس کرنا پڑتا ہے. ویسٹ سرکمپیرنس اگر ہم دیکھیں یہاں پہ تو ساؤتھ ایشین جو ہے، ساؤتھ ایشیا میں یہ اہم ہے. ساؤتھ ایشیا کا مین جو ہے اس میں 35.4 انچز جو ہے ان کا نارمل ہونا چاہیے، جو ان کا کمر ہوتا ہے. اگر اس سے کم یا زیادہ ہوگا تو اس کا پھر مطلب ویٹ کم ہوگا. اگر زیادہ ہوگا تو ویٹ ان کا زیادہ ہوگا، مطلب اوبیسٹی کی طرف چلا جائے گا. اگر کم ہوگا تو پھر انڈر ویٹ ہوگا، ان کی مطلب ویٹ کم ہوگی. اسی طرح وومن میں جو ہے 31.5 انچز ہے. اگر اس سے زیادہ ہوگا تو اوبیسٹی، اگر اس سے کم ہوگا تو پھر انڈر ویٹ. جب پاکستان ڈائٹ اینڈ ویٹ گین،
پاکستان ایک اتنا ترقی یافتہ ملک نہیں، اس لیے یہاں پہ لوگوں کو اوبیسٹی اور ویٹ گین کے بارے میں زیادہ نالج بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ جو بندہ جتنا موٹا ہوتا ہے لوگ ان کو اتنا صحت مند سمجھتے ہیں، کہہ رہے یہ بہت زیادہ صحت مند ہے، موٹا ہوئے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کن وجہ سے، کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو الٹریسی ہے، مطلب لوگوں میں شعور نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے ویٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ امبیلنس ڈائٹ ہے۔ امبیلنس ڈائٹ مطلب لوگوں کو خوراک کے بارے میں پتہ نہیں ہے، وہ جو ان کو ملتا ہے وہ کھاتے رہتے ہیں۔ اور تھرڈ، یوز آف فیٹس، بہت زیادہ فیٹس استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ اوبیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ اوبیز نہیں ہونا چاہتے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈیکریز فیٹ انٹیک، فیٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کم لینے، ایٹ ایڈیکیٹ گرینز، فروٹس، ویجیٹیبل وغیرہ استعمال کرنے ہیں، اور لمیٹڈ میٹ کنزمپشن، میٹ جو ہے، جو گوشت ہے وہ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کم کھانی ہے۔ کیلوری جو ہے یہ بھی کیلوری کے حساب سے مطلب ڈائٹ لینا ہے، اور تھوڑے تھوڑے آپ چینجز کرو گے تو وقت کے ساتھ ساتھ بہت بڑا ڈفرینس آئے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے، مطلب اپنے ہیبٹس میں چینجز لانے۔ اب اگر کوئی بندہ فرض کرے اوبیز ہے، اس کا آپ ویٹ کیسے کم کراؤ گے؟ سب سے پہلے تو ڈائٹری ایڈوائس ہے، یہ اہم ہے، یہ چیز آ سکتا ہے پیپر میں۔ ڈائٹری ایڈوائس ہے مطلب آپ اس کو ایڈوائس کرو گے ڈائٹ کا، مطلب کہ آپ ڈائٹ چینج کرو، اپنا خوراک چینج کرو، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے اس کا ویٹ کم نہیں ہوتا تو پھر آپ فزیکل ایکٹیویٹی اس کو سجیسٹ کرو گے، مطلب کہ آپ ایکسرسائز کرو، گھوم پھرو، واک کرو، ٹھیک ہے، اس سے آپ کا ویٹ کم ہوگا۔ اس سے بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ اس کا بیہیویئر اور لائف سٹائل چینج کراؤ گے، مطلب وہ جس طریقے سے رہ رہا ہے یا جو چیزیں وہ کھاتا ہے وہ ساری چیزیں آپ چینج کراؤ گے۔ اگر اس سے بھی نہیں ہوا تو پھر لاسٹ اسٹیج جو ہے وہ میڈیکیشن ہے، مطلب آپ اس کو میڈیسنز وغیرہ دیں گے، میڈیسن سے اس کا علاج کراؤ گے۔ لیکن یہاں پہ بات یہ یاد رکھنی ہے کہ میڈیکیشن جو ہے یہ سب سے لاسٹ اسٹیج ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب پہلے آپ ڈائٹ کا ایڈوائس دو گے، پھر فزیکل ایکٹیویٹی کا، پھر بیہیویئر اس کا، لائف سٹائل چینج کراؤ گے، پھر سب سے لاسٹ میں میڈیکیشن آتا ہے۔ لاسٹ میں مطلب آپ اس کو میڈیسن دو گے ویٹ کم کرنے کے لیے۔ پھر وہی بات ہے ڈائٹری گائیڈ لائن کہ آپ نے کیا کیا چیزیں کھانی ہے، فروٹس وغیرہ یہ ساری چیزیں، کیلشیم رچ فوڈ وغیرہ یہ کھانی ہے، لین وتھ پروٹین زیادہ نہیں لینا، یہ ساری چیزیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ہے ہاؤ مچ فزیکل ایکٹیویٹی، ہر دن آپ کو تقریباً کتنا فزیکل ایکٹیویٹی مطلب کتنا کام کرنا چاہیے، آپ کو باڈی کتنی ایکسرسائز کرنی چاہیے یا کتنا ورک کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے تقریباً 60 to 90 منٹس ہر دن آپ کو ایکسرسائز کرنا چاہیے یا ایسا کام کرنا چاہیے جس میں آپ کی باڈی کی موومنٹ ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، مطلب آپ کی باڈی چل رہی ہو اس میں 60 to 90 منٹس ڈیلی۔ اس سے آپ کی باڈی ٹھیک فٹ رہے گی، مطلب زیادہ آپ اوبیز نہیں ہوں گے۔ اچھا، گائیڈ لائنز کیا ہے ویٹ کنٹرول کے لیے؟ وہی بات ہے، ڈائٹ کا موڈیفیکیشن کرنی ہے، لائف سٹائل چینج کرنا ہے، کم از کم 6 مہینوں کے لیے آپ اپنا لائف سٹائل مکمل چینج کرو گے، ایکسرسائز اور بیہیویئر وغیرہ یہ ساری چیزیں چینج کرنی ہے۔ پھر ٹریٹمنٹ اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیکریز کیلورک انٹیک، انرجی کم لو، مطلب جو آپ انرجی لیتے ہو کاربوہائیڈریٹس اس میں کم لے لو، اور فیٹی ایسڈ جو ہے فیٹس اس کو کم لینے کی کوشش کرو، کم سے کم آپ کی خوراک میں یہ چیزیں شامل ہو۔ دوسرا، ایٹ سلولی، کم کھایا کرو، ٹھیک ہے، ڈرنک 2 گلاسز آف واٹر بیفور ایٹنگ، ایکسرسائز مور، گیٹ ایڈیکیٹ سلیپ، ایڈیکیٹ مطلب نیند پوری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور بیہیویئرل موڈیفیکیشن، اپنے بیہیویئر میں چینج لاؤ، تو اس طرح سے آپ اپنا ویٹ جو ہے وہ کم کر سکتے ہو۔ یہ باقی جو چارٹس ہے یہ تو اتنا مطلب آپ پڑھ سکتے ہیں خود ہی، یہاں پہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔